بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سنا ہے کہ شام غریبہ میں شیعہ لوگ مختلف باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لائٹیں بجھا دیتے ہیں۔ تو آج ہم خود دیکھیں گے کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو لے کے چلوں گا جہاں پہ شام غریبہ کی مجلس منعقد ہے۔ خود آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں، کون سی ایسی حرکات ہوتی ہیں کہ جو یہاں پر کی جاتی ہیں۔ تو آج ہم اس کا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں ابھی بھی ایک مجلس اٹینڈ کر کے آیا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو اندر سے دکھائیں گے، اس کی ریکارڈنگ کریں گے کہ شام غریبہ ایکچوئل ہوتی کیا ہے اور آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا ہے، آپ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے دوستو، اور جو کچھ ہوگا انشاءاللہ بغیر ویڈیو کاٹے ہوئے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہر مجلس میں جاتی تھی اور حسین کے غم میں بہنے والے اشکوں کو سمیٹتی تھی تاکہ جب قیامت کے دن اپنے بچوں کا مقدمہ پیش کرے تو بتائیں کہ معبود یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے بچے کے غم کو سینے سے لگایا، ہمیشہ پرسہ دیتے رہے۔ یہ تو یہاں کی بات۔ اب آئیے شب عاشور، دو جملے شب عاشور کے کہہ دیں آپ کے سامنے۔ شب عاشور کیا ہوا تھا؟ حسین اپنے ہر ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے، اور جب سب کو مقام ہے شہادت دکھا چکے تو اس کے بعد لے کر چلے آؤ میرے جان ساروں کو میں اپنا مقام شہادت دکھاؤں۔ ایک نشیب کی طرف بڑھے، جب قدم چلے تھے کہ فوراً پلٹ کر کہا واپس چلو واپس چلو۔ تمام انصار کو مکہ میں واپس لے کر آئے۔ مکہ میں پہنچ کے سوال کیا انصار نے، اے فرزند رسول، آپ کو اپنی شہادت کا مقام دکھانے لے گئے تھے، وہاں ایسا کیا تھا کہ آپ نے واپس پلٹنے کا حکم دیا؟ میں اصل روایت کے الفاظ نہیں بول سکتا، نہ میری ہمت، خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں۔ جو حسین نے فرمایا کہ میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا، میری ماں زہرا بیٹھی ہے، میری ماں بیٹھی ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام مقاتل میں تو یہ لکھا تھا کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے تو اتنے تیر جسم اطہر میں بے بس تھے، اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم اطہر تیروں پر معلق تھا، زمین سے لگنے نہ پایا تھا۔ مگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جسم اطہر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا۔ کیوں؟ جب حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لا رہے تھے کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی۔ میرے حسین تجھے آج ہی کے دن کے لیے چٹنیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ زینب حیران تھی، پریشان تھی۔ اچانک سرخ و سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی، ایک ندا تھی جو گونج رہی تھی آسمان و زمین کے درمیان، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ بس میں اس منزل پر لے کر جاتا ہوں جب حسین کا سر قلم ہو چکا، جب لاشا پامال ہو چکا، جب بہن اپنے بھائی کے سراہنے آئی، لاشے کے پاس آئی، بے سر کا لاشا تو حیرت سے دیکھ کر ایک جملہ کہتی تھی، کیا یہی میرا بھائی حسین ہے؟ اس حالت میں زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا تھا، بیٹھ گئی، گروہ مریدہ کے بوسے لیے۔ اس کے بعد آپ کے خستہ تر لاشے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرماتی تھی، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ اے اللہ، ہم آل رسول کی، ہم اہل بیت کی اس قربانی کو قبول کر
آئی خیمے میں، یہاں کوہرام مچا ہوا ہے، ابھی بیویاں رو رہی ہیں، ابھی ماتم کر رہی ہے حسین کا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا بلند ہوئی، بچے سہم گئے، بیویوں نے ایک خیمے میں جمع ہونا شروع کیا۔ حملہ کیا ظالموں نے، پہلے ایک خیمہ لوٹا اسے جلایا، بیویاں بچے دوسرے خیمے میں، دوسرا جلایا، تیسرے خیمے میں، ایک خیمہ باقی بچا، بیمار کا شانہ پکڑ کے ہلاتی تھی زینب، بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، غضب ہو گیا، قیامت ہو گئی، بتاؤ کیا کرے زینب، سب خیمے جل گئے، سب سامان ٹوٹ گیا، بس یہ آخری خیمہ بچا ہے، کیا کرے زینب، جل کر جان دے دے یا باہر نکل جائے؟ سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھول کر کہا نہیں پھوپھی ابا، باہر نکلنا ہے، باہر نکلیے، میں کہتا ہوں شاید یہ بھی کہہ دیا ہوگا اے پھوپھی ابا صرف باہر نہیں نکلنا، ابھی سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، ابھی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، ابھی قاضیانوں کے وار کیے جائیں گے۔ یہی ہوا، جو ہی آخری خیمہ جلا، بیویاں ادھر ادھر بیابان میں دوڑ رہی ہیں، اور یہ ظالم نیزے کی امیوں سے رسول زادیوں کی چادریں اتار رہے۔ مجھے بتائیے کون سی بیوی ایسی ہوگی جس نے عباس کو آواز نہیں دی ہو، جس نے عباس کو نہیں پکارا ہوگا اے ہماری چادروں کے محافظ عباس، دیکھ تیرے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کوئی بعید نہیں، عباس کا لاشا القما کے ساحل پہ تڑپتا ہو، آوازیں آتی ہو، آواز دیتا ہوں لاشا، آل رسول کیا کروں، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجیے، پھر آپ پر اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین اسی ہنگام میں جب ایک چھوٹی سی بچی خیمے سے نکل کر دوڑی، بابا بابا چلا رہی تھی، ایک ظالم آگے بڑھا، اس ملعون نے اس بچی کو بالوں سے پکڑا، بالوں سے پکڑا، تماچے مارنے شروع کی، وہ بچی رو رہی ہے زار زار، اس کی نظر پڑی اس کے کانوں پر، گوشواروں پر، اس بے دردی سے گوشوارے کھینچے تھے کہ بچی کے کان لہو لہان ہو گئے، لہو بہتا ہوا، دامن میں کس طرح آگ لگی مجھے نہیں معلوم، مگر روایت میں یہی ہے کہ بچی کے دامن میں آگ لگی تھی، کانوں سے لہو بہ رہا تھا، دوڑ رہی تھی قتل گاہ کی طرف، آوازیں دیتی جاتی تھی بابا بابا بابا، حبیب بن مسلم آگے بڑھا اس نیت سے اس بچی کے دامن کی آگ بجھاؤ، جو ہی قریب ہوا بچی نے پیچھے ہٹ کے کہا خبردار میرے قریب مت آنا، میں سیدانی ہوں، میں رسول ذاتی ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں بچی، میں تو نیک نیتی سے آ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کے دامن کی آگ بجھاؤں۔ یہ بچی کہتی ہے اچھا اگر نیکی ہی کرنا ہے تو بس ایک کام کر، مجھے نجف کا راستہ بتا دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ ابھی ابن مسلم کہتا ہے نجف میں تیرا کون ہے جس کے پاس جانا چاہتی ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا، نجف میں میرا دادا ہے ذرے کرار ہے، اپنے دادا سے شکایت کروں گی۔ دیکھیے اس امت نے اپنے ہی رسول کی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ بچی دوڑتی رہی یہاں تک کہ ایک نشیب سی آواز آئی، میری بچی میرے پاس آ جا، میری بچی میرے پاس آ جا۔ بچی نے اسی سینے پہ سر رکھا، چین کی نیند سو گئی، رات چھا گئی، شام غریبہ چھا گئی۔ جب خیموں کی آگ تھمی، جب راکھ رہ گئی، صرف دھواں اٹھ رہا تھا، زینب نے بکھرے ہوئے بیویوں کو بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جلی ہوئی راکھ سے کچھ بچے ہوئے اگجلے ٹکڑے اٹھائے، فرش بنایا، لاتی ہے بچوں کو بیویوں کو وہاں جمع کرتی جاتی ہے، سب مل گئے، دو معصوم بچے نہ ملے، ایک سکینہ نہ ملی۔ پھر ام کلثوم کو لیا، پھر میدان کی طرف چلی، کچھ قدم چلی تھی، کیا دیکھا وہ دو
बच्चे एक दूसरे के गले में हाथ डाले चैन की नींद सो रहे हैं। अब जो ज़ैनब ने शाना पकड़ के हिलाया तो ये करबला के जो आखिरी शहीद बच्चे थे जो घोड़ों की टांगों तले शहीद किए गए थे, ये लाशें वो है जो ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने गंजे शहीदा में पहुंचाए हैं। फिर आगे बढ़ी, आवाज दे दी जाती है, सकीना सकीना कहाँ है? हुसैन ने मेरे हवाले किया था, मैं तेरी माँ उम्मे रुबाब को क्या मुंह दिखाऊंगी? सकीना मेरी लाज रखने कहाँ है? आवाज दे। कुछ दूर आगे बढ़ी, फिर एक नशे से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता बोलो, अभी मेरी बच्ची सोई है, अभी मेरी बच्ची सोई है। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता बोलो। ज़ैनब उस आवाज की शब्द में गई, क्या देखा? ऐसा लाशा जिसकी कोई निशानी नहीं, न सर है और घोड़ों की टापों तले ऐसे पामाल किया गया है कि खाक से यकसा हो गया था। देखा सकीना उसी लाशे के सीने पे सर रख के सो रही है। अरे ज़ैनब पहचान गई, जानती है मेरे भाई का लाशा है, मगर शाना हिलाया, सकीना को उठाया, सकीना चलो, मैं लेने आ गई, सकीना खेमागाह की तरफ चलो। सकीना ने आंखें खोल कर कहा, फूफी अम्मा मालूम है ना, अब बाबा के सीने के सिवा सकीना को कहीं नींद नहीं आती। फूफी अम्मा मुझे यहीं सो जाने दो बाबा के सीने पर। ज़ैनब ने पूछा, मेरी बच्ची बस इतना बता दे, तूने लाशे को पहचाना कैसे? ना इसका सर है, ना इसका लिबास महफूज है, ना कोई उज़्व सलामत है, पहचाना कैसे? कहती है बच्ची, फूफी अम्मा जब मैं मैदान में दौड़ रही थी, बाबा बाबा आवाजें दे रही थी, इसी लाशे से आवाज आई थी, आ मेरी बच्ची सकीना, आ मेरे सीने पर। दोस्तों ये थी वो शाम गरीबा जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं कि यहाँ पे ये होता है वो होता है। 10 मिनट की शाम गरीबा थी, उसमें इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि ये जो कुछ सुनाया क्या है, हकीकत है या नहीं है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये बात एक हकीकत है कि यहाँ पर और कुछ नहीं होता। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होता कि जो बताया जाता है और सोशल मीडिया पे इतना उसको फैलाया गया है कि जैसे बताया गया मसलन कि यहाँ पर कोई ऐसी हरकत होती है कि मसलन जो गैर शरई हरकत होती है, ख़वातीन मिलते हैं, बत्तियाँ बुझाई जाती हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें जो बताई गई हैं। तो ये आपको बताने का मकसद ये था, ये सब आपको इसलिए बताया गया ताकि आप अपनी आंखों से देख लें कि यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, हकीकत क्या है, और सोशल मीडिया पे इंटरनेट पर इसके बारे में क्या बताया जाता है। नंगी औरतों की तस्वीरें लगाकर ये कहा जाता है कि शाम गरीबा में क्या क्या हो रहा होता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप हर बात का खुद तहकीक करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें हक सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो वीडियो अभी आपने मुशाहदा की है, देखी है, ये हमने कराची के एक इमाम बारगाह में रिकॉर्ड की है। 10 मुहर्रम की शाम है जिसे शाम गरीबा कहा जाता है। इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से चूँकि हमें आगे निकलना था इसलिए मैं वो गुफ्तगू नहीं कर सका। मैं अभी रिकॉर्ड करके इस वीडियो के साथ मिला देता हूँ ताकि मैंने शाम गरीबा को कैसा पाया, मेरा तजुर्बा कैसा रहा, आपके साथ ये बात शेयर हो सके। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि शाम गरीबा के बारे में अहले सुन्नत के अंदर बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, इतने झूठ फैलाए गए हैं। और अगर किसी सुन्नी आम बंदे से आप पूछें, बल्कि ख़ास किसी मौलवी साहब से भी पूछें कि शाम गरीबा में ये शिया लोग क्या करते हैं, तो वो आपको बताएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे कि ये बत्तियाँ बुझा देते हैं इमाम बारगाह में, मर्द औरत एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं,
پھر کسی کو پتہ نہیں چلتا، جس کے ہاتھ میں جو آئے، الیاذ باللہ اس طرح کی تہمتیں بنائی گئی ہیں اور لوگوں کو پھیلا دی جاتی ہیں کہ اس دن جو پیدا ہوتا ہے وہی ذاکر بنتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، کسی کے نسب کا کچھ پتہ نہیں چلتا، الیاذ باللہ۔ تو یہ جو تہمتیں اور بہتان سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، ابھی تو چونکہ اس میں بہت کمی آ گئی الحمدللہ، جب سے ہم نے یہ آگاہی دینا شروع کی ہے تو لوگ اب خود سوال کرنے لگے ہیں اور ان مولویوں سے پوچھتے ہیں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن پھر بھی عام سنی وہ چونکہ وہ جاتا نہیں، اسے منع کر دیا گیا ہے، تو اس لیے وہ یہ غلط فہمیاں اس کے دماغ میں ہیں۔ کچھ خرابیاں وہاں سے بھی ہیں کہ اس طرح کے کام شروع ہو گئے ہیں کہ جن کا تعلق اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شام غریبہ سے متعلق جو بتایا گیا ہے، تو چونکہ میں نے دیکھا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں بہتان لگانے سے منع کیا گیا ہے اور سچی بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کی گواہی دو، حق کی گواہی دو، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ہمدرد بھائی آپ یہ بات کر کے اس سے تو شیعوں کو فائدہ ہوگا اور آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہو، میرے بھائی انصاف کو پروموٹ کرنا چاہیے، حق بات کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے جو دیکھا ہے اس کو بیان کر دیں، اب وہ چاہے آپ کے اپنے خلاف ہے، آپ کے فرقے کے خلاف ہے، آپ کے عقائد کے خلاف ہے، آپ کے نظریات کے خلاف ہے، اس سے آپ کے نظریات کا بت پاش پاش ہوتا ہو، ہونے دو۔ قرآن کا یہی حکم ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو بیان کریں، اللہ کے لیے گواہی دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کے بارے میں غلط بات کی جا رہی ہے تو آپ صحیح بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہاں میں سب سے پہلے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فرقوں کی محبت سے جو اندھا دھند ہو کر ہم دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں اس سے نکلنا چاہیے اور سچی بات کو بیان کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ شام غریبہ یہ کسی خفیہ مقام یا پوائنٹ کے اوپر نہیں ہوتا ہے، یہ ہر امام بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ پہلے ہندوستان سے شروع ہوا اور یہاں پہ صرف ایک مسجد میں ہوتا تھا، امام بارگاہ میں ہندوستان میں اور پاکستان اس طرح، لیکن بعد میں پھر یہ مختلف امام بارگاہوں میں شروع ہوا اور اب تو تقریباً ہر امام بارگاہ میں ہوتا ہے۔ جو بڑی مرکزی امام بارگاہیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ شام غریبہ منعقد ہوتی ہے۔ اس شام غریبہ میں نے کیا دیکھا، میں نے 10 محرم کے جلوس کو اٹینڈ کیا اور اس کے بعد پھر شام غریبہ کی مجالس اٹینڈ کی۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد امام بارگاہ کے اندر بتیوں کو بجھا دیا جاتا ہے، اندھیرا کر دیا جاتا ہے، اتنی بات سچ ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ذکر کی محافل ہوتی ہیں اس میں بھی ہم مسجد میں جو منعقد کرتے ہیں تو لائٹوں کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں دھیان زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس میں انسان کی توجہ بڑھتی نہیں ہے۔ صوفیاء کرام میں بھی یہ سلسلہ ہے، تو بہرحال لائٹیں بجھا دیتے ہیں یہ، اور اس کے بعد ایک مرثیہ ہوتا ہے اور مختصر مصائب کے اوپر مشتمل ایک ذاکر خطاب کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ یا حسین کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس دوران میں کوئی اپنے چہروں کو پیٹ رہا ہوتا ہے، جس کا جو حال ہوتا ہے، جتنا وجہ اس پہ طاری ہوتا ہے وہی کیفیت وہ اپنے ساتھ کرتا ہے۔ مثلاً کوئی خاموش بھی رہتا ہے، کوئی صرف غم کر رہا ہوتا ہے، سب سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سوچ میں رہتا ہے، کسی پر زیادہ وجد آتا ہے تو اپنے سینے کو پیٹتا ہے، کسی پر بہت زیادہ آتا ہے تو اپنے چہرے کو مارتا ہے۔ اب یہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، وہ میں نہیں بات کر رہا ہوں، جو حال میں نے دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں میں۔ اور یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ خواتین بالکل الگ ہوتی ہیں۔ میں جتنی بھی امام بارگاہ میں گیا، 3 مجالس ہم نے اٹینڈ کی شام غریبہ کی، خواتین الگ ہوتی ہیں، خواتین کا ایک الگ مقام ہے۔ آج کل سب کچھ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، لائیو چلاتے ہیں، یہ کون سی حرکت کر سکتا ہے شام غریبہ کے اندر کہ جناب یہ ہوتا ہے وغیرہ ہوتا ہے۔ تو لائٹیں بجھانے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس لیے بجھاتے ہیں کہ تاکہ وہ ایک غم کی کیفیت، اور چونکہ وہاں بھی چراغ گل ہو چکے تھے، خیمے بالکل ان کو آگ لگانے کے بعد جو مستورات کی حالت تھی، اندھیرا تھا سب کچھ، تو اس کیفیت کو اجاگر کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس میں نے دیکھا کہ ان کا ہر فرد روتا ہے، یعنی یہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ تصنع اور بناوٹ سے یہ کام کر رہے ہوں گے، اور بچے رو رہے ہوتے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، اپنے گالوں کو مار رہے ہیں، یہ غم ان کو کون دیتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور میں اس کے اوپر ان کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ اپنی طرف سے بندہ کیسے کر سکتا ہے اتنے اپنے آپ کو گال کو اس طرح مارنا۔ میں تو بھائی یعنی آپ تصور کریں کہ
اس جگہ پر اترنا یہ اندر کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ اس شخص کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. یہ یعنی اس چیز کو بالکل یاد کرتے ہیں شام غریبہ کے اندر کہ جو ایک شخص ہے نا اس کا سب کچھ لٹ جائے، برباد ہو جائے، بالکل اس شخص کے پاس اس کے بچے، اس کی جان مال، اس کی دولت، سب کچھ وہ بالکل جو دیوالیہ ہو جاتا ہے نا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کے اوپر، بالکل آپ کو لگے گا کہ مجنون ہے وہ، کیا کرے وہ، اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرے کو کٹے گا، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اگر کسی کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی ذبح کر دے تو جو کیفیت ایک ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے، ان لوگوں کی میں نے وہی دیکھی ہے کہ ان میں سے جو افراد ہیں اتنی زیادہ اہل البیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اب اس محبت میں یعنی ایک عشق اور جنون کی کیفیت ہوتی ہے ان کے اوپر، بندے یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، بالکل بالکل جنون کی حالت میں ان کے ہوتے ہیں. اور یعنی یہ فطری عمل لگتا ہے، تصنع اور بناوٹ جسے کہے نا کہ یار کوئی ایکٹنگ کر، کون دیکھ رہا ہوگا وہاں پہ، اس میں تو اندھیرا ہوتا ہے کہ تصنع اور بناوٹ کر رہے ہو، کسی کو دکھا رہے ہو، کسی کو نہیں دکھا رہا ہوتا. تو یہ سب کچھ ان کے دل سے ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ کام صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں اپنے چہرے کو مارنا، لیکن جو کر رہے ہیں وہ اپنے دل سے کر رہے ہیں. یہ بات آپ کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس میں کوئی ذرا برابر ادنا شک نہیں ہے، کوئی ذرا برابر ادنا آپ شک نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ اپنے دل سے کر رہے ہیں، فطری عمل کے طور پہ کر رہے ہیں، یا یہ بناوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے جلوس کے دن یہ دیکھا کہ جہاں پر امام بارگاہیں ہوتی ہیں وہاں جو مسجدیں ہیں بھری ہوئی ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں. ظہر کی نماز ہم نے ایک جگہ پہ پڑھی تو 2 مرتبہ جماعت ہوئی ہے وہاں پہ، رش اتنا زیادہ تھا، لوگ اتنے زیادہ تھے کہ 2 مرتبہ جماعت کرانی پڑی. تو نماز بھی پڑھتے ہیں اس دن میں، اور پھر ظہر کے بعد بھی ایک مجلس ہوتی ہے کہ جس میں یہ رونا ہوتا ہے اور مصائب کو یاد کیا جاتا ہے. ایک اور بات جو ان تمام مجالس میں جو یا جلوس میں جو دکھائی دیا، اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم اہل سنت دیکھ کر نا ہم گھبرا جاتے ہیں. مثلا ہمارے بچپن سے تربیت مصائب کے اوپر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں اس طرح کی محفلیں ہوں یا مجالس ہوں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر اس طرح رویا جاتا ہو یا چہروں کو پیٹا جاتا ہو. تو ہم اگر کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں شیعہ مجلس میں کہ جہاں پر یہ وائلنس ہو رہا ہو، یعنی چہروں کو مارا جا رہا ہو، گریبان پھاڑے جا رہے ہوں، یا سر کے اوپر شک کیا جا رہا ہو، خون نکالا جا رہا ہو، پیٹھ پہ چھریاں ماری جا رہی ہوں، تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے فطری طور پر. جس طرح ان لوگوں کی فطرت ہے کہ یہ اپنے چہروں کو مارتے ہیں اور ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ اس پہ کسی طرح سے ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہوتی نا، یعنی یہ فطری طور پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی بالکل فطری طور پر یہ ہے کہ ہم اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں، خوف ہوتا ہے. اس لیے یہ جو عاشور کے دن جہاں پر یہ خونی ماتم ہوتا ہے، اس حوالے سے میری رائے یہ کہ اگر اس کو بجائے جلوس کے اندر کرنے کے، سینٹر میں کرنے کے، بالکل آغاز پہ اس کو کسی ایسے مقام پہ کیا جائے جو کہ باؤنڈری میں ہو، کیونکہ یہ آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا ہے یہ جو خونی ماتم جس طرح کرتے ہو. پھر سنی لوگ نہیں جاتے، اور سنی علماء، کیونکہ اس میں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ پہ نہیں لے جا سکتے جہاں پہ یہ حرکت ہو رہی ہوگی. تو یہ ہم اس کو بالکل یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں، اور خود بھی اپنی فیملی کو کہ یہ مطلب کوئی آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتی ہماری. تو یہ بات ہے اس حوالے سے. باقی جو جذبہ اور محبت ہے، جو عشق اور لگن ہے شام غریبہ کے اندر، وہ تو بھائی میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ ان کا ایک ایک بندہ غوث قطب ہے. یعنی کچھ چیزیں اگر ان کی سیٹ ہو جائے تو جتنا یہ روتے ہیں، اہل البیت کی محبت ہی تو ولایت اور عرفان ہے نا. یہ جو ہمارے ہاں صوفی ہے جو رمضان کے جانے کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں، کریا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ابھی تصوف کی یعنی تے پہ بھی نہیں پہنچے، اس کے 2 نقطوں میں بھی نہیں پہنچے ہوتے. یعنی ان کا جو فرد ہے جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر جن کو میں نے روتا ہوا دیکھا ہے، وہ عرفان کے اس اونچے مقام کے اوپر ہے کہ غوث اور قطب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ولی ہے، وہ اس زمانے کا ولی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر رو رہا ہے. تو یہ شام غریبہ کے حوالے سے ویڈیو تھی. آپ نے کیا سنا ہے، آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو
حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پاکستان میں دنیا بھر کے اندر مسلم امہ کے درمیان میں یونٹی ہو، امن ہو، آپس میں قریب ہو، تاکہ غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو اور امت مسلمہ یدن واحدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔